الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافعين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق اللہ العظیم. کڑی دھوپ میں بادل بن کے بات کرتا ہوں، کڑی دھوپ میں بادل بن کے بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھیں پاگل مگر بات کرتا ہوں. جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو، اس عنوان پر میں مسلسل گھنٹوں بات کرتا ہوں. اصحاب نصاب حق سچدا، اے سننی تحریک تے شک نہ کر، باقی جو کر او بدبختہ تیرا اپنا ضمیری. بس اتنا کر کہ اصحاب محمد تے شک نہ کر. میرے واجب القدر محترم علماء کرام اور سامعین گرامی، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے صحابہ اکرام معیار حق. محترم سامعین، صحابہ اکرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں رب کائنات نے پوری مخلوق میں سے اپنی نبی کی مدد کے لیے چنا تھا، اور وہ انبیاء اکرام کے بعد اس پوری کائنات کے بہترین انسان ہیں. ان کی قربانیاں بے مثال ہیں. یہ پیغمبر کی وہ جماعت ہے جنہوں نے پیغمبر کے ایک فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، کنبے کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. کس لیے؟ دین پہنچانے کے لیے. جب میں قرآن سے پیغمبر کے یاروں کی شان پوچھتا ہوں تو قرآن نے مجھے بتایا کہ رب کائنات فرماتے ہیں: وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اے نبی کے صحابیوں، میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں پر آراستہ کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فسق و فجور اور مایوسی کو تمہارے لیے ناپسند کیا. یہاں رب کائنات نے صحابہ محمد کی تعریف کی ہے. اب آگے رب کائنات نے انداز بدلا ہے، سمجھانے کا طریقہ بدلا ہے، الفاظ بدلے ہیں. پہلے انہیں خطاب تھا، اب مجھے اور آپ کو، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو خطاب ہے. فرمایا: اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے، یہی رشد و ہدایت کے علمبردار ہے، یہی حسن و وفا کے پیکر ہے، یہی جرت و بہادری کے نشان ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:
وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ کہ تقوی کو ان کے ساتھ لازم کر دیا۔ کیوں کہ تقویٰ معیار ایمان ہے۔ ایک ہوتا ہے لازم، ایک ہوتا ہے مظلوم۔ لازم وہ ہوتا ہے جس کو مظلوم سے جدا نہ کر سکیں، جیسا کہ پھول مظلوم ہے، خوشبو لازم ہے، آگ مظلوم ہے، حرارت لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھول ہو لیکن اس میں خوشبو نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج ہو لیکن اس میں روشنی نہ ہو، ارے یہ نہیں ہو سکتا کہ برف ہو لیکن اس میں ٹھنڈک نہ ہو، ارے سن یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ ہو لیکن متقی نہ ہو۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ کہ تقوی کو ان کے ساتھ لازم کر دیا، کیونکہ وہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ کانوا احق بہا، اس پر غور کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید صحابہ اکرام کو دیا گیا، کیوں؟ کانوا احق بہا والسابقون الاولون کے اعزاز صحابہ اکرام کو دیے گئے، کیوں؟ کانوا احق بہا لہم مغفرۃ اجر عظیم کے اعزاز صحابہ اکرام کو بخشے گئے، کیوں؟ کانوا احق بہا اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون کے تمغے صحابہ اکرام کو دیے گئے، کیوں؟ کانوا احق بہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سندیں دنیا میں صحابہ اکرام کو جاری کر دی گئی، کیوں؟ کانوا احق بہا۔ یہاں سے آگے چلتے ہیں، اعلیٰ اس پر غور کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کو نبی کا خلیفہ اول ہونے کا اعزاز ملا، کیوں؟ آواز آتی ہے اہلہا۔ فاروق اعظم کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا، کیوں؟ اہلہا۔ عثمان غنی کو ذی النورین ہونے کا اعزاز بخشا گیا، کیوں؟ اہلہا۔ علی المرتضیٰ کو فاتح خیبر ہونے کا لقب ملا، کیوں؟ اہلہا۔ تمام اصحاب رسول سے وعد اللہ الحسنہ کا وعدہ فرما کر سرفراز کر دیا گیا، کیوں؟ آواز آتی ہے کانوا احق بہا۔ رب کائنات نے اصحاب محمد کے ایمان کی تعریف کی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا صحابہ اکرام ایمان لائے تھے تو راہ ہدایت پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان صحابہ پوری کائنات کے لیے عظیم نمایاں ہے۔ خود رب کائنات نے ایمان صحابہ کو معیار حق قرار دیا اور یہ اعلان فرمایا کہ اب جو بھی ایمان لائے گا وہ صحابہ کے طرز پر ایمان لائے گا تو تب قبول ہوگا۔ اب اگر اس اعلان کے بعد کوئی بدبخت صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، ان کے بارے میں لکھے کہ وہ بے ایمان تھے، وہ منافق تھے، وہ قرآن کے منکر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ خود تو بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ خود تو منافق ہو سکتا ہے، وہ خود تو قرآن کا منکر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے صحابہ نہیں۔ ارے صحابہ ہیں تو احادیث ہے، صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو کلمہ محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو نماز محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو روزہ باقی ہے، صحابہ ہیں تو اذان محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو اسلام محفوظ ہے۔ اگر صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ، قرآن پہنچانے والے صحابہ، احادیث پہنچانے والے صحابہ، نماز پہنچانے والے صحابہ، کلمہ پہنچانے والے صحابہ، اذان پہنچانے والے صحابہ، حتیٰ کہ نبی کی ساری شریعت ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہی تو ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں صحابہ کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے۔ نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کے سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔